أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة واسيلا. يا ربنا زدنا علما وعملا. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت خاص میں رکھے. اللہ پاک آپ کی ہر جگہ ہر لمحہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نگرانی میں اور اپنی نظر کرم میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین کے تمام مسلمانوں کو، کشمیر کے، فلسطین کے، برما شام سیریا کے اور مشرقی ترکستان کے، چائنا کے اور انڈیا کے مسلمانوں کو، جہاں کہیں مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی، ان کے کردار کی، ان کے عقائد کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا میں ایسے حالات پیدا فرمائے کہ پوری دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ رہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ خاص میں رکھے. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کی صبح پھر ہمارے لیے بہترین فیصلہ فرمایا. اور الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بہترین فیصلہ فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں جوڑ دیا. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا رحیم اور بڑا رحمان ہے. اللہ تعالیٰ بڑا کریم اور بڑا مہربان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے بہت جڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کھلا کے سلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب بھوکے اٹھتے ہیں تو تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کھلاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر کرم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر رحم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے سنبھال کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ہر جگہ ہر وقت جو ہے ضرورت رکھتے ہیں. تو کبھی غور کیا کہ کس قدر اللہ تبارک تعالیٰ کی جو دو آنکھیں دینے والا اللہ ہے وہ کس قدر دیکھتا ہوگا، جو دو کان دینے والا اللہ ہے وہ کس قدر سنتا ہوگا، جو دو ٹانگیں دینے والا ہے وہ کس قدر، اور جو دو ہاتھ دینے والا اللہ ہے وہ کس قدر پاورفل ہوگا، اور جو ایک ایسا مائنڈ جس کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے وہ اللہ خود کس قدر صاحب وہ اللہ تبارک تعالیٰ خود کس قدر جو ہے صاحب جو ہیں ذہانت ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذہانت کتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی کہ اس کا تصور ایک عام انسان ان کا تصور ایک عام انسان نہیں کر سکتا. ان کا تصور ایک عام انسان نہیں کر سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بس یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنے صاحب ثروت ہیں اور کتنے صاحب. اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر صاحب ثروت ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کا قدرت رکھنے والے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ایسی اپنی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ایسے حالات پیدا فرما دیں، اپنی قدرت کے ساتھ ایسے حالات پیدا فرما دیں کہ اللہ ہمارے تمام جگہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سکون و امن و سکون عطا ہو جائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو فلسطین ہم سے چھین لیا گیا تھا اس فلسطین کو اللہ عزت کے ساتھ اور روب کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے عطا فرما دیں. آمین. نماز کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ نماز افضل جہاد ہے. جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کی طرف
اللہ तबारक ताला उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते हैं। जब वो नमाज से हट जाता है तो वो तवज्जो भी अल्लाह ताला हटा लेते हैं। जब कोई आफत आसमानी आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से दूर हो जाती है, हट जाती है। जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है, याद रखें, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है तो हक ताला जल्ले शानु वो दुआ कबूल फरमा लेते हैं, खा फौरन हो या खा फौरन हो या किसी मसलहत खा फौरन हो या किसी मसलहत के तफैल के उस पे, यानी अल्लाह तबारक ताला वो दुआ जो है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमाते हैं, खा फौरन या किसी मसले से कुछ देर के बाद कबूल जरूर फरमाते हैं। अब देखे ना, अगर आप दुआ कर रही हैं कि मुझे अल्लाह ताला हज करा दे, तो जाहिर है हज में अभी अगर 5 महीने हैं मिल फर्ज, तो 5 महीने बाद ही होगा ना, कबूल तो हो गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट, उसका जहूर जो है दुआ का, उसका उसका जो है उसका अमल दरामद जो है वो उस वक्त ही होगा। इसी तरह अगर कोई दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे अच्छा नेक बेटा अता फरमा दे या बेटी अता फरमा दे साहिब औलाद, तो उसके लिए भी अल्लाह तबारक ताला ने एक वो रखी हुई है ना, कि एक वक्त का तायुन है ना। तो जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से कोई भी दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला जल्ला शानो वो दुआ जरूर कबूल फरमा लेते हैं, खा फौरन हो या किसी मसले से कुछ देर के बाद, मगर कबूल जरूर फरमाते हैं। अब ये बात याद रखिए कि कि अब आप या यानी अपने किसी रिश्तेदार के लिए कोई बुरी बात मांगने लगूं तो वो दुआ नहीं है, वो बद्दुआ है, और बद्दुआ के लिए कोई वादा नहीं है। जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े, जिसको अल्लाह और उसके फरिश्ते के सिवा कोई ना देखे, फरिश्तों के सिवा कोई ना देखे, तो उसको जहन्नम की आग से बरी होने का परवाना मिल जाता है। यानी ऐसी नमाज पढ़ें कि आपके अल्लाह को पता है, अल्लाह के फरिश्तों को मालूम हो गया, यानी फरिश्ते तो आपको पता है ना, किरामन कातिबीन तो हर वक्त आपके साथ होते हैं ना, किसी लम्हे वो आपसे जुदा होते ही नहीं है, तो वो तो हर वक्त आपके साथ होते हैं। 2 फरिश्ते हैं, असर के टाइम अब इसकी फरिश्तों की बदली होगी, फिर जो 2 फरिश्ते आ जाएंगे तो वो अपनी सीट संभाल लेंगे, फिर क्या होगा, फिर वो ये वाले फरिश्ते चले जाएंगे जो आपके दोनों कंधे में हैं, और ये जब फरिश्ते चले जाएंगे फिर ये फरिश्ते सुबह को जाएंगे, दूसरे नए फरिश्ते आके आपका कंट्रोल संभाल लेंगे। दाएं तरफ वाला आपकी नेकियां लिखेगा, बाएं तरफ वाला आपके गुनाह को लिखेगा। तो क्या हो रहा है कि आपकी तस्वीर खींचकर लगाई भी जा रही है साथ साथ, कि ये फला वक्त में ये गुनाह कर रहा था, ये फला वक्त में ये नेकी कर रहा था। चुनाचे ये जब हम किसी बात से अल्लाह के सामने इनकार करेंगे तो अल्लाह ताला हमें हमारी तस्वीर दिखा देंगे। जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करे, अल्लाह जल्ल शानू के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। यानी जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करेगा, अल्लाह ताला उसकी एक दुआ को जरूर कबूल फरमाएंगे। जो 5 नमाजों का एहतमाम करता रहेगा, उसके रुकू सजूद वजू वगैरह को एहतमाम के साथ अच्छी तरह से पूरा करता रहे, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है, दोजख उस पर हराम हो जाती है। यानी तरीके से सुकून के साथ वजू बनाना, सुकून के साथ कयाम करना, सुकून के साथ कायदा करना, सुकून के साथ काउमा जलसा करना, सुकून के साथ रुकू और सजूद करना, ये नहीं कि जैसे कौवे के ठोंगे, ऐसे नहीं। तो जन्नत फिर उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोजख उस पर हराम हो जाती है। मुसलमान जब तक 5 नमाजों का एहतमाम करता रहता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब वो नमाजों में कोताही करने लगता है और छोड़ने लगता है तो शैतान उसको उस पर जुर्रत हो जाती है, शैतान को उस पर जोर हो जाता है और उसके बहकाने की तमा करने लगता है, लालच करने लगता है कि ये तो बड़े आराम से बहक जाएगा, अब ये नमाजों पे नहीं है, इसको बहकाना आसान है। सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त नमाज पढ़ना है। नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल नमाज को वक्त पर अदा करना, बेवक्ता नहीं। देखे ना, एक मिसाल है, तो इसकी मिसाल यूं है कि आपको भूख लग रही है, आपके घर से ही समझाती हूँ। इसकी मिसाल ये है कि आपको भूख लग रही है, कितने बजे आपको अभी भूख लग रही है, ठीक है ना। अब आप भूख को बर्दाश्त की जा रही कर जा रही हूँ, मैं खाना लेके आ रही हूँ सुबह या कल इस वक्त, या फिर मैं लेके आ रही हूँ 3-4 घंटे बाद, तो उस वक्त जबकि बहुत बुरा हाल हो गया, तो बात ये है कि फिर या किसी आपको प्यास लगी है, तो आपको प्यास लगी है
تو پیاس بھی آپ کو جب پیاس بھی لگی ہے تو آپ کو پیاس بھی لگی ہے تو پیاس کو بھی آپ نے ظاہر ہے اسی وقت دیے جائے. آپ کو پیاس لگ رہی ہے ابھی اور پیاس لگ رہی ہے آپ کو ابھی, اور پانی میں دے رہی ہوں آپ کو 3 گھنٹے بعد. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کو کیا غصہ چڑھے گا, آپ کہیں گے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. ایک مثال. تو بھائی وقت پر نماز کو ادا کرنا, نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا, اور نماز کو اہتمام سے کرنا. تو اگر ایک جگہ میں نے یہ پڑھا تھا حدیث پاک کا مفہوم کہ جو شخص نمازوں کو اس کے صحیح وقت پر یعنی اہتمام سے پڑھتا ہے, 5 نمازیں, اور صحیح وقت پر ادا کرتا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں, اپنی ذمہ داری پہ جنت میں بھیجیں گے. یہ نہیں کریں گے بھائی فرشتوں سے کہیں بھائی جاؤ ان کو جنت میں لے جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پہ ان کا خیال کریں گے. فوراً ان کو دیکھتے ساتھ ہی اس کے لیے فوری طور پہ اہتمام, یہ نہیں کہ اس کو انتظار میں, یعنی اللہ تعالیٰ اہتمام سے اس کو جنت میں بھیجیں گے. کس قدر خوبصورت. یقین کریں دنیا میں تو لگتا ہے ذرا مشکل کام ہے. اب جو 5 وقت کے نمازی بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے وہ اپنی پاکی ناپاکی کا خیال کیسے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میرے اپنے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, صرف تحدیث میں نعمت بتاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہیں سے اگر کوئی گندگی لگ گئی, کوئی چھینٹے اڑ کے لگ گئے نا, جاتے ہوئے یا آتے ہوئے کہیں سے کوئی چھینٹے اڑ گئے, کوئی گندگی لگ گئی, تو آپ یقین کریں کہ میرا بس نہیں چلتا کہ مجھے یہ یاد بھی رہے کہ یہ میں نے دھونا ہے, پاکی لینی ہے, اور ایک عجیب سی بے قراری, ایک عجیب سی بے سکونی. اور آپ یقین کریں اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سردی گرمی تو بھی ذہن میں نہیں آتا, بس یہ چیز دھو کر پاک کر لی جائے. تو اب دیکھیں نا یہ پاکی کتنی بڑی نعمت ہے, یہ پاکی کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ پاکی کتنی بڑی نعمت ہے نا, سمجھ گئے نا آپ اس کو کہ کس قدر یہ بڑی نعمت ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پاک کو صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے سیدھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ خاص میں رکھے. تو بس یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. اچھا, اب جو فضائل اعمال کی تعلیم ہو چکی ہے الحمدللہ, اور اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اس وقت نماز کا ایک سبق ہوتا ہے, اور نماز کا سبق الحمدللہ رب العالمین نماز کے مسائل اتنی دفعہ آپ لوگوں کو پڑھائے گئے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے, اور ان مسائل کے ذریعے آپ اپنی نماز کو خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری نماز میں, اچھا دیکھیں نا یہ مسائل جب مجھے نہیں پتا تھے نا تو میں اتنی دوبارہ نماز پڑھتی تھی. میں اب صرف چھوٹی سی بات کر کے نا آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ میں ایک بالفرض کیا کہتے ہیں, مجھے پتا چلا, ایک مثال ہے, مجھے پتا چلا کہ میں نے دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت میں یا پہلی رکعت میں کسی وقت میں نا, ویسے میں ایک سمجھانے کو بتا رہی ہوں, مجھے یہ پتا چلا کہ یار آج میں نے الحمد شریف تو پڑھی تھی لیکن اس میں نا سنتوں میں یعنی یا فرضوں میں دوسری رکعت نماز میں یا پہلی رکعت میں نا قرآن پاک پڑھنا بھول گئی. ایک مثال ہے تلاوت قرآن مجید بھول گئی. اب ذہن فوراً مجھے میری غلطی کو بتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ذہن بتا رہا ہے کہ تمہارا ایک واجب چھوٹ گیا. یعنی اگر تم دونوں چیزیں چھوڑ دیتی, یعنی الحمد شریف بھی سورہ فاتحہ بھی چھوڑ دیتی اور باقی قرآن میں سے کہیں سے بھی جو ہے آیات پڑھنا بھول جاتی, یعنی دونوں چیزیں چھوڑ جاتی, پھر تو تم نے ایک فرض کو چھوڑ دیا, آپ نماز دوبارہ پڑھو. لیکن بالفرض مجھے میرے ذہن نے بتایا کہ آج آپ فلاں رکعت میں نا پہلی میں یا دوسری میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے, سنتیں پڑھ رہی تھی یا فرض پڑھ رہی تھی, تو یاد آیا ہائے اچھا سورہ فاتحہ کے بغیر ہی آج میں نے سورہ رحمان شروع کر دی ایک مثال کے طور پہ. اچھا اب کیا کروں, ذہن فوراً بتاتا کہ آپ نے ایک واجب چھوڑا ہے اور جان بوجھ کے نہیں چھوڑا, غلطی سے ہو گیا, چنانچہ آپ بعد میں سجدہ سہو کر لیجئے گا. الحمدللہ ایسے بہت سے موقع میرے پر آتے ہیں. بعض دفعہ مجھے یاد آتا ہے اچھا ہاں آج میں نے وتر میں ہاتھ نہیں اٹھائے تیسری رکعت,
ویسی تیسری رکعت شروع کر دی نا الحمد شریف، اور اس کے بعد کوئی سورت، اور اس کے بعد میں نے وہ پڑھ لی، کیا کہتے ہیں، دعائے قنوت۔ ایک دم سے خیال آتا اچھا میں نے ہاتھ کو اٹھانا، وتر میں ہاتھ کو اٹھانا واجب تھا، یعنی ہاتھ کو تکبیر کے لیے اٹھانا واجب تھا، اور فرض ایک جو ہم فوراً اٹھاتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے وہ ہے تکبیر تحریمہ، اگر وہ چھوٹ جائے تو وہ فرض ہوتا ہے، اور باقی جو ہے ہم وتر میں جو چھوٹتے ہیں وہ واجب ہے۔ تو مجھے ایک دم سے فوراً یاد آتا یار یہ تو واجب تھا نا، چلو کوئی بات نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لوں گی۔ اور جو سہون غلطی ہوئی ہے، سہون یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا، بھولے سے ہو گیا تھا، تو کوئی بات نہیں، میں آخر میں سجدہ سہو کر لوں گی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ اس طرح آپ خود بھی اپنی نماز کا جائزہ لے سکتی ہیں۔ نماز کے یہ جو 80 مسائل 70 مسائل ہم نے آپ کو سکھائے تھے کہ فرائض کیا ہیں، اور اس کے بعد واجبات، پھر واجبات فرائض چھوٹ گئے تو بھائی نماز سے نکل گئے، واجبات چھوٹ گئے جان کے نہیں چھوڑے انجانے میں تو پھر سجدہ صرف کر لو۔ اگر سنتیں، نماز کی سنتیں یعنی آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک آپ نے نہیں پڑھی ثنا، کوئی بات نہیں، نماز ہو گئی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی تو پتہ کیا ہوگا، جان بوجھ کر چھوڑی تو جان بوجھ کر چھوڑی تو پھر کیا ہوگا، جان بوجھ کر چھوڑ دی تو پھر اب یہ ہے کہ پھر تو جان بوجھ کر چھوڑنے پہ تو پھر آپ کو نا وہی والا حساب ہے نا کہ نماز میں سے نکل جائیں گے۔ واجب کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا، ہاں غلطی سے بھولے سے ہو گیا تو کوئی بات نہیں، سجدہ سہو کر لیں۔ اچھا جی، اب نماز کے مسائل جو ہے وہ چل رہے ہیں الحمدللہ، اور وہ تقریباً اب ایسے ہی ہے کہ اس کا بھی تھوڑا سا بس اس پہ ہونے والا ہے، ختم ہی ہونے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ میں ہماری مطلب تقریباً بس یہ نماز کو فاسد کرنے والے اعمال اور نماز کو مکروہ بنانے والے اعمال، ٹھیک ہے نا، فاسد کرنے والے بتا دیے تھے، مکروہ بنانے والے کی نماز جس میں کراہیت والی، یاد رکھیں گے مکروہ چیز قبول ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کراہت والی، یعنی دل نہیں مان رہا لیکن پھر جو ہے میں نے بتایا تھا نا مکھی کو ڈبو دینا، دونوں پروں کو دبو دینا تاکہ ایک میں سے شفا اور ایک میں زہر ہوتا ہے تو دونوں کے زہر کا تریاق ہو جائے، یہ جائز ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، لیکن دل نہیں نہ مان رہا ہوتا ان چیزوں پہ۔ اب اوجڑی کو کھانا مکروہ ہے، اوجڑی حلال ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی کراہت والی چیز ہے، دل نہیں مان رہا ہوتا، لیکن کھا سکتے ہیں، تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ پھر بھائی جب کھا سکتے ہیں تو پھر اس پہ یہ کر لینا چاہیے کہ مطلب مکروہ چیز ہے، حلال ہے لیکن دل پسند چیز نہیں۔ تو یہ مکروہات آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ اگر تصویر بہت چھوٹی ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اگر آپ کے سامنے تصویر لگی، اگر تصویر اتنی چھوٹی ہو کہ زمین پر رکھ دی جائے تو کھڑے ہو کر دکھائی نہ دی جائے تو اور یا پوری تصویر نہ ہو، سر کٹا ہوا ہو تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، ایسی تصویر سے کسی صورت میں نماز مکروہ نہیں ہوتی چاہے جس جانب ہو۔ فرض کریں آپ کے ایک مثال کے طور پہ آپ ایک پرچے پہ، یعنی یوں بھی آپ کر لیں جیسے آپ کے پاس 10 کا نوٹ ہے، ٹھیک ہے، 10 کے نوٹ پہ قائد اعظم کی تصویر بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں اسے جیب میں رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے، پیسے تو ہر وقت ہی ہوتے ہیں نا مردوں کی جیب میں، تو اگر ایسے کہ کھڑے ہو کر ایک پہچان میں نہ آئے کوئی چیز تو ایسی تصویر ہو تو اس کے لیے جائز ہے، یا کسی جانور کا کوئی پر بنا ہو یا کسی کا کوئی ایسی چیز ہو جس میں جو ہے چہرہ نہ بنا ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ اگر جائے نماز پہ مکہ مدینہ بیت المقدس مقدس وغیرہ مقدس مقامات کی تصویریں ہوں تو کیا حکم ہے، یعنی اگر آپ کی جائے نماز پہ مسجد نبوی کا گنبد بنا ہو، یا اگر آپ کی جائے نماز پر بیت اللہ شریف بنا ہو، یا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی بنی ہو،
یا کسی بھی مسجد کی تصویر ہو, ایک مثال ہے, تو یعنی فیصل مسجد جو اسلام آباد کی ہے, فرض کریں سمجھانے کو کہہ رہی ہوں, تو اگر ایسی چیز ہو تو نماز تو درست ہے, لیکن جائے نماز پر ایسی تصویریں بنانے سے بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے. مثلاً کبھی بے خیالی پر اس پہ پاؤں رکھ دیا جاتا ہے. ہوتا یہی ہے کہ میں بھی بہت کوشش کرتی ہوں کہ اگر جائے نماز کہیں بچھی ہوئی ہے نا, تو اس کے سجدے والی جگہ پہ پیر نہ رکھے جائے, تو اسے ٹاپتی ہوں یا جلدی سے جائے نماز کو کھینچ کر اس کو اٹھا کے کہیں بھی رکھ دیتی ہوں. تو یہ بہتر ہے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ تصویروں والی جائے نماز لیتے ہیں, اب اس پہ سے لوگ چل پھر رہے ہیں, اور پھر کیا خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کی تصویر پہ یا مسجد نبی کی تصویر پہ پیر آ جائے, تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو نماز تو درست ہے, لیکن جائے نماز پر ایسی تصویریں بنانے سے بے ادبی کا اندیشہ رہتا ہے. مثلاً کبھی بے خیالی میں ان پر پاؤں رکھ دیا جاتا ہے, رکھ دیا یا اوپر سے گزر گئیں یا ان پر ہی بیٹھ گئیں, تو بے ادبی یقینی ہے. اس لیے جائے نماز پر ایسی تصویریں نہ بنائی جائیں, اور ایسی جائے نماز استعمال نہ کی جائے تو بہتر ہے. کیا کریں, جائے نماز ایسی کر لیں جس میں آپ کو جو ہے یا تو ایسی جائے نماز لے لیں جو اوپر سے نیچے تک ایک جیسی ہے. اس میں کیا کریں, پیروں کے نشان پر پیر بنا کر نا ایک اسٹیکر لگا دیں کہ یہ پیروں کے نشان ہے, یہ سجدے کے. یہ بہترین طریقہ ہے, حقیقتاً یہ بہترین طریقہ ہے. اور کوئی بھی مسجد کی تصویر یا بیت اللہ شریف کی تصویر والی جائے نمازیں لگتی تو بہت اچھی ہیں. اگر آپ اس کی حرمت کا خیال کر سکتی ہیں تو لگائیں, ورنہ کوشش کریں ایسی جائے نمازوں کو ایوائڈ کریں, میں یعنی ان سے بچیں. میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بڑی خوبصورت مثال ہمارے قاری صاحب نے دی تھی, وہی مثال میں آپ کو بھی دوں گی. ہمارے قاری صاحب نے ایک بات کی تھی, لیکن اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو میں آپ کو اسی طرح سمجھاتی ہوں جیسے میرے معلم نے مجھے سمجھائی تھی. کہ میرے معلم صاحب کہتے ہیں اس میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہی اللہ کے حکم سے, نہ کسی کو مطلب کسی کو نہیں لگا رہی. اب ایک مثال ہے کہ آپ باورچی خانے میں کام کر رہی ہیں, آپ کے ہاتھوں پہ آٹا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک مثال کے طور پہ آپ کے کپڑوں پہ کہیں دہی گرا ہوا ہے, کہیں ہلدی گری ہوئی ہے, یعنی یہ ہے, یا کوئی کالک کے نشان ہے, ٹھیک ہے. اگر اب اس حالت میں کوئی مہمان آ جاتا ہے, غور سے سنیے گا میری بات کو, اس میں کسی کو نہیں بات لگا رہی. اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ اگر کوئی آ کر بتاتا ہے, بالفرض آپ کے بچے آ کر بتاتے ہیں کہ مسز زبیر آ رہی ہیں, یعنی میرا نام میں آ رہی ہوں. اب آپ کیا کریں گے, ایک مثال ایسے, یا آپ کے ہاں کوئی رشتے دار آ گیا, ٹھیک ہے نا, اس کو رکھ لیں, کوئی آپ کے ملنے والے آ گئے, کوئی ایسے آ گئے. اب آپ کیا کریں گی؟ آپ کہیں گے اچھا ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ. آپ فوراً کیا کریں گی, کمرے میں باتھ روم میں بھاگیں گی جو کام کر رہی تھی. آپ جلدی سے اگر شاور لے سکیں لیں گی, نہیں تو جلدی سے کوئی کپڑے کھینچ کے نا, میں بھی یہی کر لیتی ہوں, ایسے ہی میں کہوں کہ نہیں صرف میں نہیں کرتی, آپ لوگ کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کپڑے پہن کر جلدی سے آئینے کی طرف دیکھا, کوئی تھوڑا سا پرفیوم پڑا لگا لیا, آنکھوں میں کاجل لگا لیا, مطلب جو ہے ہم ایک سیٹ اپ لے لیتے ہیں, گیٹ اپ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ فلاں آ رہا ہے تو اس کو میرے پاس سے بدبو بھی نہ آئے, اور میرے گندے کپڑے دیکھے وہ کیا کہے گا, تمہاری لگ رہی ہے. لیکن اس بڑے افسوس کی بات ہے, میں اپنے پر بھی رکھ کے بات کر رہی ہوں کہ مجھ سمیت بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا جی, کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 1 بج گیا. اچھا میں ذرا یہ ہانڈی چڑھا لوں نا, میں 1:30 بجے نماز پڑھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے نا, ختم بات. اب 1:30 بج گیا, اچھا آٹا بھی گوندھ کے رکھ لوں تو بہت اچھی بات ہوگی, کیونکہ آٹا گوندھ لوں نا, آٹا گوندھ تاکہ آٹا تھوڑا سا ڈھل جائے, روٹی پکانے آسانی رہے. اچھا اس کے بعد مختلف کام کرتے کرتے مجھے پتا چل گیا کہ اب جیسے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا 3:30 بجے, تو بلکہ 3:30 کیا 3:15 سمجھ لیں, عصر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے تقریباً 3:15, 3:20, 3:25 تک. اب کیا ہوا, اچھا ہائی اللہ, جانے ہونے میں صرف 10 منٹ رہ گئے. اب جلدی سے آپ نے اس کو وضو کیا, اور جیسا بھی کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس کے بعد جلدی سے آپ نے نمازیں پڑھ لی اسی کپڑوں میں جس پہ آپ کے تیل کے دھبے لگے ہوئے ہیں, جس میں کالک لگی ہوئی ہے, جس میں ہلدی لگی ہوئی ہے, جس میں آپ کے آٹا لگا ہوا ہے, انہی کپڑوں سے. یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے کوئی ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا, کوئی ٹینشن نہیں ہے ہماری, کوئی بات نہیں.
ہمارے ہاتھوں پہ آٹا لگا ہوا ہے کوئی بات نہیں, ہمارے منہ پہ کالک لگی ہے کوئی بات نہیں, بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے آنے کے لیے نو پرابلم. پسینے سے ہمارے کپڑے گندے ترین ہو رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑے ہی افسوس کی بات ہے مجھ سمیت سب کے لیے کہ اگر ہم اللہ کے لیے اہتمام نہیں کرتے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اور جب سے میری زندگی میں الحمدللہ اس طرف آئی ہوں, بلکہ اس طرف نہیں بھی تھی تو الحمدللہ رب العالمین, میں اس لیے بتا دیتی ہوں نیکی کی باتیں کہ آپ لوگوں سے کوئی بات کی جائے تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کی باتیں ہیں. اس لیے میں کرنٹ بات بتاتی ہوں آپ کو اس زمانے کی, کہ یہ شروع سے میرا قاعدہ تھا کہ میں جمعہ کے دن نہاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی الحمدللہ, بہت عرصے سے, اب یاد نہیں کب سے. اور پھر بچوں کو بھی اسی طرح نہلا کے جب میرے قابو میں تھے تو پڑھتی تھی, مطلب ہو جاتی تھی, آؤ بیٹا نماز پڑھ لیں کھڑے ہوئے. تو اب تو خیر اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمائے, تو نہاتی ضرور تھی. تو جمعہ کی نماز میں یقین کریں ایک عجیب سرور ہوتا ہے, آپ کو بھی آتا ہوگا نا, نہاتے ہیں اور نہانے کے بعد پاک صاف ہوتے ہیں. اتنی دیر بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ دو عالم کے بادشاہ, 40,000 عالموں کے بادشاہ کی بڑی حیثیت ہے, بڑا رتبہ ہے. اللہ کی قسم ان اللہ شاکر علیم, اللہ آپ بہت ہی قدردان ہیں. آپ کا اٹھ کر مسواک کرنے پہ بھی خوش ہو جاتا ہے, آپ کے اچھی طرح وضو کرنے سے بھی خوش ہو جاتا ہے. ارے آپ اپنے گندے کپڑے اتار کے یہ سوچیں کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے میری حاضری ہے. اللہ کی قسم آپ صرف نماز کے لیے اللہ کے آگے وہ کہتے ہیں نا, ایک بہت بڑے بزرگ تھے, نام تو ذہن سے نکل گیا, وہ ہر نماز کے لیے تیاری کرتے تھے. اگر ان کا بس چلتا تھا, گرمیاں ہوتی تھی, نہاتے تھے ہر نماز کے موقع پہ, اور نہا کر اچھے اچھے کپڑے پہن کے نکلتے تھے. یعنی کسی نے کہہ دیا کہ یوں لگتا ہے کہ تم تو پتہ نہیں کس سے ملنے جا رہے ہو. یعنی جیسے اب لوگوں کو باتیں کرنے کا شوق ہے, تو وہ بڑے آرام سے انہوں نے ٹھہر کر رک کر کہا, ارے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حاضری ہے, کیوں نہ میں اچھی طرح بن سنور کے جاؤں. اللہ کتنے خوبصورت, اللہ کو یہ بات کتنی پسند ہوئی ہوگی کہ یہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے, مجھے کوئی حیثیت تو دے رہا ہے, میری کو شان کو سمجھتا تو صحیح ہے نا, ہماری طرح میری طرح پسینوں والے کپڑوں میں گندے کپڑوں میں تو نہیں آ کے سجدے دے رہا نا. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتیں بہت اچھی طرح ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت میلے کچیلے اور برے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. البتہ اگر دوسرے کپڑے نہ ہوں یا کپڑے تبدیل کرنے سے نماز کا وقت نکل جانے کا اندیشہ ہو تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے. یعنی اب کیا ہوا, آپ کے کپڑے گندے ہو گئے, آپ کسی کے گھر گئی ہوئی ہیں, آپ کے وہ ایک کپڑے تھے, اس پر کیا ہوا, دودھ گر گیا, ایک مثال ہے, یہ چائے گر گئی, اب گندے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آٹا لگ گیا, گندے ہو رہے ہیں, تو آپ کے پاس اور کوئی سوٹ بھی نہیں ہے, لیکن ہے پاکی, یعنی چائے بھی پاک ہوتی ہے, دودھ بھی پاک ہے, آٹا بھی پاک ہے, تو چلے بس نماز پڑھ لیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ اور کپڑے نہیں ہے نا ہمارے پاس. مجبوری کی حالت میں جائز ہے, کوشش کریں کہ اللہ کے لیے. تو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر نماز میں مچھر کھٹمل کاٹ لے تو کیا کریں, ایسی صورت میں اس کو پکڑ کر علیحدہ کر دیں. نماز میں مارنا اچھا نہیں ہے. اگر ابھی کاٹا نہ ہو تو نہ پکڑیں, اگر پکڑیں گی تو نماز مکروہ ہو جائے گی. ہاں اگر کاٹ رہا ہے کوئی چیز تو اسے پکڑ کے علیحدہ کر دیں, پھینک دیں, مارے نہیں. اور ابھی نہیں کاٹا تو بیٹھے رہنے دیں, چلو کوئی بات نہیں, مکھی ہے بیٹھے رہنے دیں. تو بہرحال امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو جن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے یا جس چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے, وہ تمام کے تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو بتا دی گئی ہیں. آج اللہ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین سورۃ الانفال جو ہے وہ جاری و ساری ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے, آمین. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال کا چناؤ اسی لیے ہوا کہ کرنٹ زمانے میں, موجودہ زمانے میں میرے اپنے قریبی سمجھ لیں, میں نام نہیں لینا پسند کر رہی, لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی کیا کہتے ہیں, یہ جو ہیں فلسطین کے لوگ بڑے کمزور ہیں, ان کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے, تو انہوں نے کیوں پنگا لے لیا, حماس والوں نے کیوں پنگا لیا, کیوں اس کو چھیڑا یہودیوں کو. بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کیوں اٹھائی.
کتنے 13 سال ظلم کی چکی میں پسے، 14واں سال بھی لگ گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، 53 سال کی عمر سے 54 سال، 14واں سال بھی لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام خبریں پہنچ رہی ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال بڑی قسم و پرسی کے سے گزارے۔ خود صحابہ نے یہ بات بتائی کہ بچوں کے بھوک سے رونے کی وجہ سے ہمیں پوری رات سونے کو نہیں ملتا تھا، کہ بھوک اتنی لگتی تھی بچوں کو بھی، یعنی پورا آپ کو پتہ جو بھی ہمارے ایسے قبیلے تھے جو مسلمان تھے وہ سب کو کا بائیکاٹ کر کے ان کو کہاں دھکیل دیا گیا تھا، شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں، ٹھیک ہے، وہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ ان سے ہم نا ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، بائیکاٹ کیا تھا۔ اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بائیکاٹ نہیں تھا، یہ بائیکاٹ اب آ رہا ہے، تو میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں کہ میں حدیثوں سے بھی ثابت کر سکتی ہوں اور میں قرآنی آیات سے بھی ثابت کر سکتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بائیکاٹ تھا۔ دیکھیں نا، قریش مکہ، کفار مکہ نے بائیکاٹ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام مسلمانوں کو کہاں، شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں، اور شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں بھی بڑے، آپ یقین کریں، نہ کھانے کو نہ پینے کو، جب کوئی آتے تھے تجار یعنی تاجر لوگ، اس کو بھی ان کے لیے بھی کس نے، ابو جہل وغیرہ نے، اور بڑے بڑے لیڈرز جو کفار کے تھے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ان کو نہ بیچنا، یعنی مسلمانوں کو کوئی مال تجارت نہ بیچنا، اگر بیچنا تو دگنے داموں پہ بیچنا، اگر تمہارا مال نہیں بکے گا تو ہم تمہارے مال کو خرید لیں گے۔ یعنی کیسی، اب آپ دیکھ لیں کیسی اپرچونٹی تھی، کیسا چانس تھا۔ اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنا، اور صحابہ کی پوری فیملیز کس قسمہ پرسی میں رہی ہوں گی، یہ آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں نا، کہ اللہ نہ کرے مجھے کوئی کسی گھاٹی میں جا کر بند کر دے، اور گھاٹی اسے ہی کہتے ہیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہیں ہوتی ہیں، گھاٹیاں سی ہوتی ہیں نا، ان میں بند کر دے، یعنی وہیں مجھے مقفل کر دے، اور اس کے بعد کہے کہ بس یہی رہنا ہے، نہ میرے کھانے پینے کا کوئی سامان اور نہ کچھ۔ بہرحال یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ وہاں مقیم رہے، کتنا عرصہ وہاں گزارا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ جو آپ نے ایگریمنٹ ہمارا بائیکاٹ کا مقاطعہ لکھا تھا نا، مقاطعہ کہتے ہیں، جو آپ نے مقاطعہ کی تحریر لکھی تھی نا کہ بائیکاٹ ہے، اور آپ نے بیت اللہ شریف میں اس کو لٹکا دیا تھا، آپ جا کر دیکھیں اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے، اور باقی سارا مقاطعہ دیمک نے کھا لیا، تمام ایگریمنٹ یا تمام اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ دیمک کھا چکی ہے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محصور ہوئے میں ہیں شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں، جو کہ مقام قد یا قدید کے، کوئی قد کہتا ہے کوئی قدید کہتا ہے، وہاں پر ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے تو چلو انہوں نے جا کر دیمک سے کٹوا دیا یا کچھ ہو، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کی پیغام پہنچا، اور آپ نے جب بتایا تو کفار کو نے جب دیکھا اس مقاطعہ کو کھول کر، تو واقعی ہی جس چیز میں بھی انہوں نے رکھا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا، صرف اللہ کا نام موجود تھا۔ یہ بات اتنی کافی تھی، وہ چاہتے تو کافر مسلمان ہو جاتے، لیکن سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے، وہ اپنی ہر دھرمی میں اتنے آگے تھے کہ ان کو یہ اتنی بڑی بات اور معجزہ نظر ہی نہیں آیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دنوں تک بڑی تکلیفیں برداشت کی، صحابہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت تکلیفیں برداشت کی، ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ اوپر سے کوئی حکم نہیں آ رہا تھا، اور نبی کبھی اپنی، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی بھی عمل کو اپنی طرف سے کہہ دے یہ کرو، نہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کوئی مشورہ اپنی طرف سے نہیں دیتے تھے جب تک اس مشورے کے مطابق فیصلہ نہ آ جائے۔ یہ ایک آیت ہے، اس کی تحریر، اس کی تفسیر بہت زیادہ تھی، چنانچہ اس کو 2 ہفتوں میں اس کو کیا، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دوسرے ہفتے کا یہ ہے کہ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں یسلونک عن الانفال۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو میں نے ابھی تک کبھی نہیں بتائی تھی، آپ کو وہ بتاؤں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اکثر پوچھتے تھے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، آپ بتائیے کہ اللہ ہماری سنتے ہیں پکار؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار سنتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قل کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اے رسول بتا دیجئے ان کو کہ میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں،
ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بتا رہی ہوں، تب معنی بتا رہی ہوں، ترجمہ اور معنی. تو اس کے بعد اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، آپ اس کو بتا دیجئے. یعنی جو کیونکہ ایک شریعت بن رہی تھی، قانون کی کتاب لکھی جا رہی تھی، لا آف آرڈرز آ رہے تھے، آرٹیکلز اللہ کی طرف سے آ رہے تھے مختلف مسئلوں میں. شراب کا مسئلہ کیا ہے آپ بتائیے، انل خمری والمیسری، بتائیے کہ خمر اور میسر کیا ہے. یا رسول اللہ ہم کیا شراب پی سکتے ہیں، ہم کیا جوا کھیل سکتے ہیں، آپ ذرا بتائیے اس کے متعلق کیا احکامات ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے، کل کہہ دیجئے، کل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ ایک اللہ ایک ہے. جب لوگوں نے کہا نا کہ نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ سوال، آپ بتائیے کہ اللہ کا بیٹا کون ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ نے کہا کل کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یعنی اے میرے نبی کل کہہ دیجئے یا رسول اللہ، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بالکل بے نیاز ہے. یعنی اللہ کو نہ ہم تو بیٹے اس لیے پیدا کرتے ہیں نا کہ ہمارا مستقبل کا سہارا بن جائیں گے، ہمارے گھر کو رن کریں گے، ارننگ کریں گے، ہمارا شملہ اونچا کریں گے ہمارے بیٹے. ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بیٹوں سے بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ کسی بھی سہارے کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ سر جوڑ کے کھڑا ہو سکے اور کہے میں اللہ تعالیٰ سے بڑا ہوں یا اللہ کے برابر ہوں. یعنی نہ طاقت میں نہ جسامت میں اللہ تعالیٰ لا مقا ہے، لا زما ہے. کائنات، پوری کائنات میں اگر اللہ تعالیٰ آ کر سمانا چاہے نا تو نہیں آ سکتے. اللہ پاک اتنے بڑے ہیں. آپ سمجھ آ گئی؟ حالانکہ دیکھیں نا، یہاں سے امریکہ کا سفر کریں، مجھے لوگوں نے بتایا 16 گھنٹے کا ہے. اب اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو مجھے نہیں پتا، بہرحال کیونکہ میں نے کوئی سفر کا تجربہ نہیں کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ، اس کا مطلب یہاں سے امریکہ تک کتنا فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فاصلہ کم ہے، اس میں نہیں سما سکتے. اللہ لا مکان ہے، لا زما ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نہیں کہیں سما سکتے. اب یہاں سے پھر آگے چلتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی تھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر یہ تھے کہ میں تمہیں، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دونوں پارٹی میں سے ایک پارٹی پر فتح دوں گا. ایک پارٹی ہے ابو سفیان کی، جو کہ یہاں سے لشکر لے کے جا رہے ہیں اور مدینہ طیبہ سے گزرے بغیر نا شام کی طرف، یعنی جہاں پر یہ جایا جاتا تھا نا شام کی طرف یا یمن کی طرف، مدینہ طیبہ سے گزرنا پڑتا تھا. ایسا راستہ تھا، یعنی مدینہ طیبہ کے قریب سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے، اب ان کی معاشیت کو فیل کرو، ان کی معاشیت پر قبضہ کرو. تو معاشیت کو فیل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہاں سے ابو سفیان، اب میں اس لیے ادب سے بات کر رہی ہوں کہ یہ ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر گزر رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے اللہ کے حکم سے 60 جو ہے وہ بھی ہیں، کیا کہتے ہیں 60 جو ہیں قریشی ہیں، اور 1000 اونٹ ہیں، اور 50,000 جو ہے 50 جو ہے دینار کا مال لے کر وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب 50,000 دینار کا مال لے کے جا رہے ہیں. اب اتنا سب کچھ مل جاتا اور مسلمانوں کو بھی قوت ملتی اور کفار پر ایک بہت بڑی ضرب لگتی کہ اتنا ان کا نقصان، معاشیت ان کی اپسیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی ارادے سے نکلے، لیکن پتہ یہ چلا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اتنی بڑی ذہانت کا ثبوت دیا اس وقت کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ابو سفیان نے ابو جہل کو کلوا بھیجا کہ نبی پاک میرے مقابلے پہ آ رہے ہیں اور صحابہ بھی، تو تم ان کا آ کر بندوبست کرو اور میں دوسرے راستے سے نکل جاتا ہوں. اب نبی پاک کے پاس 2 اپورچونٹیز تھیں، دو چانس تھے
کہ یا تو ان کے پیچھے پیچھے ابو سفیان کا پیچھا کر کے اور ان کے لشکر پر ایک بھاری ضرب لگا دی جائے، اور یہ 313 تھے، وہ لوگ 60 تھے، صرف 60 61 کے قریب، تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت کا وعدہ بھی کیا تھا۔ لیکن دوسری طرف ابو جہل تھے، ابو جہل آ رہا تھا، تھے نہیں تھا، وہ آ رہا تھا اور اس سے لڑائی کا سمجھ آ گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پارٹیوں سے پوچھ لیا، مہاجرین سے بھی اور انصار سے بھی، دونوں نے یہ کہا کہ جو آپ کا فیصلہ ہے سر تسلیم خم ہو، جو مزاج یار میں آئے، یعنی ہم نے اپنا سر جھکا دیا یا رسول اللہ، اب آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان تقریروں کے بعد فیصلہ ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ تجارتی قافلہ کے بجائے لشکر قریشی کے مقابلے پہ چلنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ بڑا سخت فیصلہ تھا۔ ایک طرف صرف 300، ایک طرف صرف 300 جو ہیں، ایک طرف صرف 300 سے کچھ زائد افراد، جن میں صرف 2 گھوڑے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 300 افراد تھے، تھوڑے سے 300 سے زائد تھے، اور 2 گھوڑے تھے صرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 70 اونٹ تھے اور کچھ نہ تھا، جن پر 3 4 اصحاب باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ سامان جنگ بھی بالکل ناکافی تھا، صرف 60 حضرات جو تھے ان کے پاس زرہیں تھی، یعنی لوہے کی قمیضیں تھیں جو بالکل چینوں سے بنی ہوتی تھی، لوہے کی چینوں سے، جس کو تلوار نہیں کاٹ سکتی تھی۔ دوسری طرف کفار کے قریب 1000 لشکری تھے، جن میں 100 سوار اور 600 زرہ پوش تھے، اور سب سامان جنگ سے لیس تھے۔ یہاں پر ایک سوال کا جواب آ گیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ سوال کا جواب کیا ہے کہ بھائی جنگیں نہ کثرت کی بنا پہ لڑی جاتی ہیں، کثرت افرادی قوت کی بنا پہ، اور نہ اسلحہ کی کثرت سے لڑی جاتی ہیں۔ جنگیں کس طرح لڑی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھروسے پہ۔ مگر مومنین صادقین سمجھ چکے تھے یہ وقت جان کی بازی لگانے میں کا ہے، اسی لیے اللہ کے بھروسے پر وہ نکل کر کھڑے ہو گئے اور سیدھی وہ راہ لی جدھر سے قریش کا لشکر آ رہا تھا۔ ماہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ تھی اور جمعے کا روزہ ہے۔ ایک طرف سے حق کی جماعت اور دوسری طرف سے باطل کی جماعت میدان کارزار بدر کے مقام پر، جو مدینہ سے قریب 80 میل کے فاصلے پر ہے، ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی عظیم الشان جماعت کو پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان کارزار کی طرف بڑھتے دیکھا تو خداوند قدوس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور انتہائی عاجزی سے عرض کیا، اے اللہ، یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا۔ یعنی یقین کریں، جو میں نے تفسیر پڑھی تھی اس میں لکھا تھا کہ ناچنے والی عورتیں بھی لے کر آئے تھے، کیونکہ ان کو 100% اس بات کا یقین تھا کہ وی ول ون، ہم جیت جائیں گے، ہم ونر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تیری مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ گروہ، اور تیرے بھیجے ہوئے رسول کو جھٹلاتا ہے، اے اللہ اپنے فتح و نصرت نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اے اللہ، اور اے اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن، بلکہ اس وقت اس سے بھی بری سچویشن حالت ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی ہے اور ادلب کے مسلمانوں کی ہے، برما کے، اس کے سیریا کے، شام کے، اے اللہ تجھے تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اللہ تعالیٰ ان بے کس مجبور مسلمانوں کی مدد فرمائیے، جیسے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی مدد فرمائی۔ میدان بدر میں کفار قریش پہلے پہنچ کر ایسی جگہ پر قابض ہو گئے جو جنگی محاذ کے لیے بہت بہتر تھی، پانی کے مواقع بھی سب انہی کی طرف تھے، یعنی جتنے کنویں تھے نا وہ کفار مکہ کی طرف تھے۔ مسلمانوں کے حصے میں ایسی ریتلی زمین آئی کہ اس میں چلنا دشوار، پاؤں اندر گھس جاتے تھے، پیدل چلنے والوں کے لیے بہت مشکل تھی، اونٹ صرف چل سکتے تھے، گھوڑے بھی اچھی طرح چل نہیں پاتے تھے اس میں، تو اس میں چلنا دشوار ہونے کے علاوہ پانی بالکل نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے نصرت کا وعدہ فرما لیا تھا۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ اب جب بارش شروع ہوئی، جس سے سب سے پہلی مدد کیا آئی؟ بارش، اس کا ذکر ابھی آئے گا انشاءاللہ، جس سے زمین کی ریت جم گئی۔ تمام اسلامی لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے سب برتن بھر لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا تھا جو اس میں لکھا ہوا نہیں، وہ جو نہیں ہوتا جسے اب گڑے کہہ لیں، یعنی ریت کو نا، ریت کے اندر ایک پیالہ سا بنا لیا تھا، یعنی مختلف جگہ پہ، اور اس پر کسی درخت کی ٹہنیوں سے اس پانی کو ڈھانک دیا، پانی بھر لیا اس میں۔ اب ریت کے اندر پانی جو ہوتا ہے نا، ریت بیٹھ جاتی ہے اور پانی بالکل نتھرا ہوا ہوتا ہے، مٹی میں تو مٹی ہو جاتا ہے نا،
مٹی والا، لیکن ریت کا کوئی آپ دیکھیں، ریت کے اندر پانی بھر کے دیکھیں، پانی آپ کا بالکل صاف رہے گا، ریت نیچے بیٹھی رہے گی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اور مسلمانوں کے پاس پانی کا بندوبست ہو گیا، اور اپنے سب برتن بھی انہوں نے بھر لیے۔ ادھر کفار کی جانب اسی بارش نے زمین پر اس قدر کیچڑ پیدا کر دی کہ چلنا مشکل ہوا، گرنے لگے وہ لوگ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو مرتب فرمایا، صفیں بنوائی اور صف آرائی فرمائی۔ حضور پاس یہ مرتب فرمایا کہ بھئی کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے حضرت سعد بن معاذ کی رائے سے ٹیلے پر ایک چھپر جھوپڑی نما کھجور کی شاخوں کا بنایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ کہاں رہیں گے، ان کے لیے وہاں پہ جو ہے کھجور کی وہ لے کے نا شاخیں، ایک چھوٹا سا جھوپڑا سا بنا دیا، جھوپڑی نما کھجور کی شاخوں کا بنایا گیا کہ جہاں کھڑے ہو کے تمام میدان کارزار نظر آتا ہے، ایسی جگہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں تو سب کچھ نظر بھی آئے۔ الغرض جب صفیں درست ہو گئی تو اب دیکھ لیں کوئی یہاں پر ایسے بیرک نہیں تھے، کوئی فوجی چھاونیاں نہیں تھیں، اور کس طرح سے مسلمانوں نے گزارا کیا آپ سمجھ لیں۔ تو اس انشاءاللہ جب بھی کوئی کفار کے مقابلے میں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، جیسے اب مسجد اقصی کی حفاظت ہو رہی ہے، اور جیسے اب فلسطین کی حفاظت کرنے کے لیے کہ یہاں پر اللہ کا نام زندہ رہے، یہاں پر اذان دین دینے میں اللہ کوئی وہ نہ رہے، تو اس کے لیے جنگ ہو رہی ہے، نہتے مسلمان لڑ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے حماس والے لڑ رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اپنے حبیب کے طفیل۔ تو مسلمانوں میں حضرت علی، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ اب سب سے پہلے کیا ہوا، تمام میدان کارزار نظر آتا تھا، یعنی جنگ کا میدان نظر آتا تھا۔ الغرض جب صفیں درست ہو گئیں تو پہلے کفار قریش کے 3 بہادر نکلے، یعنی کفار کی طرف سے 3 آدمی نکلے۔ مسلمانوں میں سے کون نکلا، حضرت علی، حضرت حمزہ، اور حضرت حمزہ کون تھے، حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان تھے، جنہوں نے اگلے سال دنیا سے شہادت کی موت لے کر رخصت ہو جانا تھا۔ تو لیکن اس میں جنگ میں تھے، اس غزوہ میں تھے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کا مقابلہ کیا، اور تینوں کافر قتل ہو گئے۔ یعنی 3 کافر آئے تھے اور 3 مسلمان نکلے۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ پہلے ایک ایک بندے سے ہوتی تھی، پھر بعد میں گمستان کا رن پڑتا تھا۔ اچھا، مسلمانوں میں سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، حضرت علی نے ان کو کندھے پر اٹھا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ نے اپنے پائے مبارک سے تکیہ لگا کر ان کو لٹایا۔ آپ نے کیا کیا، اپنے کیا، حضرت عبیدہ کا کیا نصیب تھا، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ابو عبیدہ لڑ رہے ہیں، ان کی مدد فرمائیں۔ تو حضرت عبیدہ کا کیا نصیب تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں پہ ان کو لٹا لیا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے ان کو کندھے پر اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے اپنے پائے مبارک سے تکیہ لگا کر ان کو لٹایا، اور ان کے چہرے کا غبار، ان پر جو ڈسٹ تھی اور جو گرنے سے ان کو چوٹیں لگی تھی ان کا، اور مٹی لگی تھی، ان کا غبار خود دست مبارک سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا۔ کیا حضرت عبیدہ کے کیا نصیب۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دم توڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم شہید ہو، اور میں بھی اس پر گواہ ہوں، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ جب حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگی تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے دستے مبارک سے دفن کیا۔ یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ میں صرف حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوچ لیں کیا موت، کہ تکیہ لگایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے، اور دم دیتے ہوئے کون سی منموہنی صورت نظر آتی رہی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا، خوبصورت مکھڑا، خوبصورت آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت چہرہ نظر آتا رہا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ کیسے نصیب تھے۔ غرض گھمسان کی جنگ شروع ہوئی اور میدان کارزار گرم ہو گیا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ خشوع اور خضوع کی ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی بارگاہ خداوندی میں، کیونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، جنگ کرنے کا کوئی کسی قسم کا پریکٹیکلی تجربہ نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کبھی ایسا موقع ہو تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ لڑو، اور آپ کا دل اور آپ کا دماغ اللہ سے رجوع کر رہا ہو اور مدد مانگ رہا ہو۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خشوع و خضوع کی ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ بارگاہ خداوندی میں کبھی سربا سجود فرماتے تھے، کبھی اپنا سر جھکاتے تھے، کبھی ہاتھ پھیلا کے سائل کی طرح، فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا کے فتح و نصرت کی دعا مانگتے، سائلانہ ہاتھ پھیلا کے، جیسے سائل نہیں کرتا فقیر اس طرح دعا مانگتے۔
آپ کی محویت کا یہ عالم تھا اللہ سے تعلق کا کہ آپ کی چادر دوش مبارک سے گر گر پڑتی تھی، آپ کے کندھوں سے گر جاتی تھی۔ اس وقت آپ نے فرمایا اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ابو عبیدہ والی حماس کی جماعت اگر خدا نہ خواستہ ہلاک ہو گئی تو اے اللہ تو پھر زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی، پھر فلسطین میں تیری پرستش نہیں ہو سکتی میرے اللہ۔ تو دیر تک آپ یہی دعا فرماتے رہے، اللہ مدد فرمائیے کلمہ گو کی، اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ اسی لیے انتخاب ہوا آپ کا، میں نے سورۃ الانفال کا ہماری تمام کے تمام معاونین نے اس سورت کا انتخاب کیا، جو میں نے ان کے آگے ایک مشورہ رکھا اور سب نے پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت اللہ عنہ نے چادر اٹھا کر آپ کے دوش مبارک پہ ڈالی۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے خیمے میں داخل ہوئے، آپ نے چادر اٹھا کر آپ کو اڑائی اور پیچھے سے آ کر آپ کی کمر سے چمٹ گئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اور حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ آپ نے پیچھے سے آ کر جھپی ڈالی اور پیچھے سے آ کر آپ کی کمر سے چپٹ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ بس کافی ہے، بالتحقیق آپ نے اللہ کے حضور بہت رونا دھونا کر لیا، الحاج وزاری کر لی، وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا، بس کریں یا رسول اللہ کی مدد ضرور آئے گی کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ظاہرانہ اس بات میں صحابہ کی تھوڑی سی جماعت تھی، مگر انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کو کل کریں گے اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے، تو ابھی ہمارے پاس 2 دن ہے۔ تو اب آپ سے صرف یہ عرض کرنی ہے کہ آپ مجھے کیا بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف ایک لشکر کو لوٹنے کے لیے، ان کی معیشت کو ختم کرنے کے لیے، ضرب لگانے کے لیے، جیسے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا خدا کا واسطہ یہودی بائیکاٹ کرو یا خدا کا واسطہ قادیانی بائیکاٹ کرو، ہم آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یقین کریں بڑے اللہ پاک نے، جب اللہ نے عزت بنانی ہو تو ایسی عزت بناتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا اللہ کیسی عزت بناتے ہیں، دیکھیں 5 سال 6 سال سے میں نے بائیکاٹ کیا تھا یہودی پروڈکٹس کا، جب کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، آپ لوگوں نے تو اب کیا نا، میں نے تب سے کیا، 5 سال کہہ لیں، 4 سال کہہ لیں، 3 سال کہہ لیں، میں نے اتنی دیر سے بائیکاٹ کیا ہوا۔ میرے بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی کی 1 سال پہلے، ہاں 1 سال پہلے نہیں 2 سال پہلے، تو مجھے کہا بڑے اس سے کہ مطلب بڑے پیار سے پکارتے ہیں لیکن میں نہیں اس طرح بتا رہی، انہوں نے کہا آج ہم نے تیری بات رکھ لی اور آج ہم نے کوئی بھی بوتل وہاں سے نہیں منگائی یہودیوں کی، آج ہم نے گورمے والوں سے منگائی۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مطلب دعا دی ان کو، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو پتا تھا کہ میں ٹوٹلی بائیکاٹ کرتی ہوں ان چیزوں کی، آپ یقین کریں، کوئی یقین کر لیں آپ کہ میں قسم کوئی نہیں کھاؤں گی، لیکن ایک عرصے سے بایو جو ہے آملہ جو ہے پاکستان کی پروڈکٹ وہی اللہ کے حکم سے استعمال کر رہی تھی شیمپو کی ایسے سے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج بھی بال اللہ پاک نے بہت اچھے دیے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، صابن بھی کلاسک یوز کر رہی تھی جو کہ صوفی سوپ والوں کا ہے، میں یہ تقریباً 4-5 سال سے الحمدللہ یہاں پہ بیٹھی بھی بہت سی عورتیں اس بات کی گواہ ہیں الحمدللہ کہ ان کو بھی اسی طرف میں نے کیا کہ یہ کریں، اور صرف بھی میں اللہ کا شکر ہے صوفی سوپ کا استعمال کرتی تھی، ان کا لیکوڈ انہی کا صابن برتن دھونے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ہاں وہ ہوتی تھی کلاس، لائیو کلاس، اس سے پہلے کیا کہتے ہیں کووڈ سے پہلے، کرونا سے پہلے، تو کسی نے سوچا کہ یہ میں نے اتنے سارے برتن مجھے دھونے پڑیں گے، تو انہوں نے کسی عورت نے مطلب کسی ہماری درس والی نے برتن دھوئے تو انہوں نے کہا آپ کا صابن بہت اچھا ہے، تو میں نے کہا جی بڑے میں نے فخر سے کہا جی پاکستانی صابن ہے صوفی والوں کا صابن، یعنی برتن دھونے کا صابن۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے میری پیاری بہنوں، اگر ابھی تک نہیں کر رہی بائیکاٹ تو اب بائیکاٹ شروع کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمیں 50,000 دینار ملیں گے، اور یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں 1,000 گھوڑے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اب اللہ کے حکم سے یہ اسٹیپ لیا تھا کہ اب پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا تھا وہ قاتلو و قتلو، لڑو اور لڑو، لڑو مارو اور مر جاؤ، نہیں۔
یہ نہیں کہا تھا مارو اور مر جاؤ، نہیں کہا، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں کہ لڑو، مارو یا مر جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر مر گئے تو شہید، اور شہید کے ساتھ 7 انعامات، ٹھیک ہے، جو مجھے 6 یاد ہوں گے، جو میں شاید آپ کو بتا سکوں کہ شہید کا پہلا قطرہ جو ہے وہ گرتے ساتھ ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، شہید فضائے اکبر کے دن سے معمون رہے گا، یعنی قیامت کے دن، حشر کے دن بہت سکون میں رہے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یار، یعنی اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ سورج سوا نیزے پہ ہو، وہ بیچارہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، بھوک سے پیاس سے مر رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ، فضائے اکبر کے دن سے معمون رہے گا، قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جائے گا، موٹی 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 آنکھوں والی، گورے رنگت والی، موٹی موٹی آنکھوں والی، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی، گوری رنگت والی ان سے حوروں سے ان کی شادی کر دی جائے گی، اور شہید 72 جو ہے نا 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، اور 72 حوروں کا جو ہے کیا کہتے ہیں، حوریں اس کے حصے میں نصیب اس کو ملیں گی، یعنی یہ سمجھ لیں 72 حوروں کا دلہا بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں نے 6 آپ کو بتا دیے الحمدللہ رب العالمین۔ اور شہید وہ واحد مطلب ایک موت ہے شہادت کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ روح قبض کرتے ہیں تو خود اپنے ہاتھ مبارک سے کرتے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین۔ اور شہید کے لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جمعے کے دن کہ شہادت کی تکلیف بس اتنی ہے جتنی کہ چونٹی کے کاٹنے سے ایک تکلیف ہوتی ہے شہادت کی، چاہے وہ آپ کے سامنے جل کر مر رہا ہے، چاہے وہ تل کر مر رہا ہے، چاہے وہ پھانسی پہ چڑھ رہا ہے، چاہے وہ اس کو آرے سے کاٹا جا رہا ہے، لیکن میرے نبی کا اعلان یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ایسے کہ جیسے چٹکی کاٹ لی، اتنی تکلیف ہوتی ہے بس۔ اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف جتنی ہوتی ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، تو امید ہے کہ آپ کو بات ساری سمجھ آ گئی ہوگی، اور کیونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے ختم نبوت کی بات نہیں ہو پاتی، بس اس وقت تو جہاد پر ہی بولنے کو دل کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو بہرحال رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی حقارت، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی حقارت، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیاری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد ایک اعلان فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 نبی، جھوٹے نبی آئیں گے، اور ہر نبی یہ کہے گا میں سچا نبی ہوں، ہر نبی یہ کہے گا، دعویٰ کرے گا میں سچا نبی ہوں۔ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں ہوشیار ضروری ہے۔ یعنی ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے بیٹے، اگر کسی بہن کے 2 بیٹے ہیں، ایک اور آدمی آ کے کہے، لڑکا آ کے کہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، کیا آپ اس کو بیٹا بنا لیں گی؟ اگر کوئی آدمی آ کر آپ کے بچوں سے کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، اور ان کو اپنے باپ کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اس کو باپ تسلیم کر لیں گے؟ کیا وہ حقوق دیں گے؟ کیا وہ محبت دیں گے؟ نہیں، آپ کی طرف سے جواب آئے گا نہیں۔ مجھے پتا ہے، کیونکہ میں اس بات کو کبھی نہیں مانوں گی کہ ایک غیر مرد آ کے کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، جبکہ مجھے اپنے باپ کی پہچان ہے۔ میں تو دنیا کے کسی بھی مرد کو نہیں مانوں گی کہ وہ میرا باپ ہے۔ تو کیا ہوا؟ تو جب ہم اپنے معاملات میں یہ بات نہیں پسند کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی ایک بندہ آ کر کہے، وہ بھی بندہ جسے امریکہ جسے کیا کہتے ہیں عیسائیوں نے تیار کیا ہو، یورپ والوں کا خود کاشتہ پودا ہو، اور یہ یورپ نے کاشت کیا ہو، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی بڑی لالچ تھی کہ یہ بڑے معدنی وسائل والے علاقے ہیں اور بڑی اچھی جگہیں ہیں، تو وہ چاہ رہے تھے بڑے صغیر پاک و ہند پر حکومت کریں۔ ان کو صرف خطرہ تھا مسلمانوں سے، اور مسلمانوں میں بھی وہ کہتے تھے یہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے ہیں، تو کیوں نہ ان سے ان کے نبی کا تعلق ختم کر دیا جائے۔
اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے آرٹیفیشل نبی کی ضرورت تھی، مصنوعی نقلی نبی کی. اور کتنے ظلم کی بات ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کس کو چنا؟ مرزا قادیانی کو. 4 لوگوں کے نام پیش کیے گئے، جسے کہتے ہیں WW ہنٹر رپورٹ. آج نکال کر دیکھیں WW ہنٹر رپورٹ، اور یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہندوستان کے کس لائبریری میں محفوظ ہے. WW ہنٹر رپورٹ میں 4 لوگوں کا نام دیے گئے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے چرب زبان ہیں، بڑے مکار ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولنے میں، تعویل کاری کرنے کے فن میں ماہر ہیں. ان میں سب سے پہلا نام جس کا تھا مکروہ انسان کا، وہ تھا مرزا قادیانی، جس کا انتخاب کیا گیا ان ناموں میں سے اس نام کا. کیونکہ مرزا قادیانی کے پورے خاندان نے ہمیشہ پاسٹ میں، گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی میں امریکہ کی یعنی اس عیسائیوں کی جو ہے انگریزوں کی بہت مدد کی تھی، اور وفادار تھا انگریزوں کا، مسلمانوں کا دشمن تھا. چنانچہ بات کو یہاں پہ پھر ایک جگہ پھر کرتی ہوں، اسی طرف بات پہ آتی ہوں کہ ایک آدمی بکری کا گوشت یہ کہہ کر بیچ رہا ہے کہ یہ بکری کا گوشت ہے، لے لو، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ سور کا گوشت ہے، خریدنا چاہو تو خرید لو. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی سور کے گوشت کو لیبل لگا کے کہ بکری کا گوشت ہے بیچ رہا ہے. آپ کے نزدیک تینوں میں سے دغاباز انسان کون ہے؟ جو بکری کے گوشت کو بکری کا گوشت کہہ کر بیچ رہا ہے، یا جو سور کا گوشت کہہ کر بیچ رہا ہے؟ اب آپ بتائیے، جو سور کے گوشت کو بکری کا گوشت کہہ کر بیچ رہا ہے، آپ کے نزدیک دغاباز کون ہے؟ یقیناً آپ سب پڑھے لکھے ہیں اور عقل مند ہیں. آپ کہیں گے جو سور کے گوشت کو بکری کا گوشت کہہ کر. خدا کی قسم، یہودی کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، تم مسلمان ہو. ہندو کہتے ہیں ہم ہندو ہیں، مورتی پوجا کرتے ہیں، تم مسلمان ہو. سکھ کہتے ہیں ہم سکھ ہیں، ہم گردوارہ شریف اور فلاں کرتے ہیں، لیکن تم مسلمان ہو. لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم مرزا قادیانی کو مانتے ہیں، اور جو مرزا قادیانی کو نبی کی حیثیت سے نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. یعنی ہمارے دین پر، ہمارے اسلام پر قبضہ کر کے، یعنی ہمارے اپنے دین کو ہمارا اسلام کہہ کے انٹروڈکشن دینا، متعارف کرانا. تو یہ بتائیے یہ کتنا بڑا دجل اور فریب ہے. اور جو کہ مرزا قادیانی نے کیا، شروع میں اس نے بڑا اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ظاہر کیا، اور آہستہ 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 ایک دن اس نے 1901 میں 1878 سے لے کر ہر مہینے انگریزوں کی طرف سے منی آرڈر جاتے تھے اس کو، مرزا قادیانی کو. کہتے تھے بھائی تم کہاں، یہاں پر سیال کوٹ کی ضلع کچہری میں ایک حوالدار کی حیثیت سے، وہ نہیں ہوتا کیا حوالداری کہتے ہیں شاید میرے خیال میں، اس کی حیثیت سے چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے، اس میں مجھے نام شاید نہیں صحیح طرح آ رہا، تو اس پر ہو، تم جاؤ، تم عالیشان طریقے سے گھر میں رہو، تمہیں جو پیسہ یہاں ملتا ہے اس سے زیادہ پیسہ تمہیں ہم دیں گے، تم جھوٹا نبی بننے کی تیاری کرو. اب یہ دیکھ لیں یہاں پر اس کڑی سے کڑی کو ملا لیں، پھر دعا کرتی ہوں کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ انگریز کس طریقے سے، یورپین کس طریقے سے جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہر طرح سے مالی طور پہ، اس اسلحہ کے طور پہ، اور ایک ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ان کی بیک پر موجود ہیں. ہم اسلحہ ہم جا کر اسلحہ نہیں دے سکتے حماس کو، لیکن وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اسلحہ دے رہے ہیں، روزانہ بھیج رہے ہیں، روزانہ تو نہیں، مطلب یکے بعد دیگرے. تو اب آپ سوچ لیں ان کو، یعنی ایک بات سوچ لیں کہ یہ کیسے باطل قوتیں مسلمانوں سے کس قدر نفرت کرتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ایک بات، حق ہمیشہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، نہیں، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جہاں حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. باطل مٹنے کے لیے ایک دن ایسا وقت آئے گا جیسے اللہ پاک نے طالبان میں افغانستان کے لوگوں کو فتح عطا فرمائی، طالبانیوں کو. اللہ پاک ہمارے حماس کے مجاہدین کو اور فلسطین کے مظلوموں کی ضرور داد رسی کرے گا.
ہمارے لیے صرف یہی ہے کہ ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، دعاؤں کی کثرت کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ مالی امداد کریں جس طرح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ پاک ہم سب کو راضی کر دیجئے، اے اللہ پاک ہمارے اعمال کی طرف مت دیکھیے، اللہ پاک ہمارے اعمال کی طرف مت دیکھیے، ہاں بس صرف اگر دیکھنا ہے تو اے اللہ پاک یہ دیکھیے کہ ہم سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے معبود برحق ہیں، ہمیں یہ بات بالکل پتہ ہے۔ اے اللہ پاک ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم سے کوئی ایک ایسا کام کروا لیجئے، کوئی ایسے کام کروا لیجئے، کوئی ایسی خدمت لے لیجئے، کوئی ایسی نیکی کروا لیجئے جس کی وجہ سے ہمارا جہنم میں جانا بالکل ناممکن ہو جائے، اے اللہ جس کی وجہ سے جنت کا ویزا NOC اور پاسپورٹ میں مل جائے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے تیرے رسول کا واسطہ، ہمیں جنت چاہیے، ہم سے ایسے کام کروا لیجئے، ہم سے وہ محنت لے لیجئے، ہمارے لیے وہ محنت آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم نے کسی کے حقوق کھائے ہیں، کسی کا دل دکھایا ہے، ہمیں ہماری توجہ اس طرف کر کے ہمارے لیے آسان فرمائیے کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں۔ اللہ ہمارے سے جو روٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے من جائیں۔ اے اللہ پاک ہم نے کسی کا حقوق کھایا ہے، کسی وقت غلط استعمال پیسے کا کیا ہے، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو یاد کروا کے ان کی تلافی کروا دیجئے ہم سے، اے اللہ پاک، اور ورنہ ویسے ہی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک دنیا میں جب کبھی ہاتھ جلتا ہے یا کہیں کوئی عضو جلتا ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اے اللہ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر آگ کی قطاریں ہوں گی، قطمیر کے کپڑے ہوں گے۔ اے اللہ قطمیر کہتے ہیں اللہ لک کو، اللہ پاک چپک جانے والے مادے کو۔ اے اللہ پاک ہمیں کبھی جہنم کا منہ نہ دکھائیو۔ اے اللہ پاک کوئی ایسے کام کروا لیجئے کہ جہنم ہم سے ہزاروں میل کے فاصلے پہ چلی جائے۔ اے اللہ کوئی ایسی خدمت کروا لیجئے ہم سے، اللہ کوئی ایسی نیکی ایسی کروا لیجئے جس کی وجہ سے ہم قابل قبول ہو جائیں۔ اے اللہ اے اللہ ہمارے اس ختم نبوت کے کام کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جتنے معاونین ہیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ان سب کو اپنی جناب سے ان محنتوں کا اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی کو، ڈاکٹر انم کو، ماریا انس، اہلیہ محسن، سنبل، اہلیہ عمران، اے اللہ ان کو سب کو نیک و صالح بیٹے اور یعنی خیر و خیریت سے اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے۔ جو اس وقت حاملہ ہیں ان کو آسانی کے ساتھ فارغ ہونے کی خوشی کے ساتھ یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا کو اور اللہ پاک فاطمہ کو، عیشہ کو، عبداللہ کو، اور اللہ جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں ان سب کو، ان کے اہل خانہ کو، میرے بھی اہل خانہ کو، اور مجھے بھی اللہ دنیا اور آخرت کی ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ سحر، عائشہ، فریال، یا اللہ ان کی تمام مشکلوں کو دور فرما دیجئے، ان کے لیے ایسے آسانی والے در کھولیے کہ جس سے ان کی عقل یہ ششدر رہ جائیں، حیران رہ جائیں، اللہ ان پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ احمد نعمان نواسہ محمد عمر کے لیے بہترین روزگار عطا فرما دیجئے۔ اہلیہ اعظم شہناز،
اہلیہ عاشق مفتی ضیاء الدین صاحب عامر اور اہلیہ محمد رفیق کے لیے بہترین گھر کا، اپنے گھر کا، سکون والے برکت والے گھر کا بندوبست فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام علماء اسلام، علماء ہند، ان کی حفاظت کا بندوبست فرمائیے اللہ۔ ان کو ہدایت زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے یا اللہ۔ میرے معلم مفتی ضیاء الدین صاحب کو اللہ پاک، اور اللہ پاک یا اللہ مفتی حسن صاحب کو، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان اور فضل الرحیم صاحب کو، حضرت جی اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو اللہ صحت کام، ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ عمیر کو، ندیم بھائی کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ علیہ حسین، ان کی بہن اور ان کی والد محترم شازیہ عیشہ معظم، نازیہ جہانگیرہ کو، حمید حسن، مومنہ عائشہ، جنید حمزہ اور سنبل عنایت عادل یا اللہ۔ نرگس باجی اور ان کی فیملی، ان سب کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم سب کو ایسی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے کہ ہمیں نہ روحانی مرض رہے، نہ حسد ہم میں رہے، نہ کینہ رہے، نہ گندگی رہے ہمارے اندر، نہ کوئی مرض رہے اللہ۔ روحانی، جسمانی اور ذہنی شفا عطا فرمائیے یا اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، حفصہ فاطمہ کے لیے، جویریہ کے لیے، سدرہ سبحانہ، حفصہ سجاد، بینی شفیفہ، بنات سرور فخر عبد المتین، سعدیہ نظام، مہتاب عبد المتین، اور یا اللہ پاک بنات سرور فخر عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، خدیجہ، شائستہ، نمرہ اور زینب منتہا کے لیے اللہ بہترین در اور بہترین بار اور بہترین زوج عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ۔ دونوں وقت مل رہے ہیں، اذانوں کا ٹائم شروع ہو گیا ہے یا اللہ پاک۔ ہمارے تمام مسلمانوں کی، فلسطین، شام، سیریا، ادلب یا اللہ پاک، اپنے حبیب کے طفیل میں کشمیر کے، اور اللہ پاک انڈیا، چائنا اور مشرقی ترکستان کے تمام مسلمانوں کو پناہ خاص میں رکھیے۔ عزت و آبرو، جان مال کی حفاظت فرمائیے، حماس کی حفاظت فرمائیے، نیتنیاہو کو، یہودیوں کو اور ان کے تمام معاونین کو، ان کی معاشیت کو اللہ تعالی ہلاک فرما دیجئے یا اللہ پاک، غارت فرما دیجئے اللہ پاک۔ تو ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری آخری آرامگاہ ہمارے گھروں سے زیادہ بہترین اور معطر اور اللہ بارونق اور اللہ پاک باعث سکون بنا دیجئے۔ ہماری برزخ کو اللہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیجئے۔ ہمارا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالقرآن فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔